السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وظیفہ بتائیں گے سورہ یاسین اور 2 نوافل کا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ یہ وظیفہ ہم نے خود بھی آزمایا ہے اور جس کو بھی بتایا ہے اس نے بھی اس وظیفے سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اس لیے ہم یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں۔ اس وظیفے کے کرنے کی اجازت عام ہے، گھر کا کوئی فرد بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد ہم نفل ادا نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد کریں کیونکہ اندھیرے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے آپ کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں مغرب کی نماز کے بعد کا یا عشاء کی نماز کے بعد کا تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے آپ یہ پورے دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو سہولت ہو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے 2 نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کے درمیان آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد کوشش کریں کہ لمبی سورت پڑھیں۔ جو بھی آپ کو کوئی زبانی سورت، لمبی سورت یاد ہو وہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے۔ نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ مقصد نیک ہونا چاہیے۔ کسی بھی نفلی وظیفے یا عمل سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے۔ جب تک فرائض ادا نہیں ہوتے نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وظیفہ کرنے سے پہلے بھی اور وظیفہ کرنے کے بعد بھی آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، اس وقت کو آپ نے 7 دن ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ آپ کو فوراً پیسوں کی ضرورت ہے، قرض ادا کرنا ہے، کوئی گھریلو ناچاکی کا مسئلہ ہے، کوئی باہر کے دشمن کا خطرہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منتوں سے راضی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی بابرکت مہینہ رمضان آ رہا ہے تو اس مہینے میں تو عبادتوں کی اہمیت اور اجر و ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان کو اچھے طریقے سے ویلکم کریں، روزوں کو بہت اس کے حقوق ادا کر کے رکھیں۔ کچھ طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے روزے کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ جو بھی صحت مند ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ روزہ آج اس بار تو روزے ہیں بھی بہت آسانی کے، گرمی کے روزے نہیں ہیں، بہت ہی آسان روزے ہیں۔ جس کو رمضان سے پیار ہے وہ انشاءاللہ ضرور روزے رکھیں گے۔ کوشش کریں کہ سحری کرنے سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں۔ 4، 6، 2 جتنی بھی توفیق ہو نوافل ادا کریں، پھر سحری کریں۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورج اگنے سے پہلے نہ سوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ تو سو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت رزق بانٹ رہا ہے، اس وقت روزی کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے تو اپنے لیے دعا کیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا تو سویا نہ کریں، کوشش کریں کہ سورج نکل آئے تو اس کے بعد آپ آرام کریں۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی باقی
جو بھی روٹین ہے اس کو دیکھیں، پھر ظہر کی نماز پڑھیں۔ عصر کے بعد سنت رسول ہے مسواک ضرور کریں، افطاری بنائیں، پھر افطاری سے 10 منٹ پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں خشوع خضوع کے ساتھ منت کے ساتھ اس کو اپنی ضروریات بتائیں، مسائل بتائیں، اپنے لیے اور اپنے گھر کے سب افراد کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ افطاری کے 5-10 منٹ پہلے ہی تیاری کر کے دسترخوان لگائیں اور اس پر بیٹھ کر سب کے لیے دعا کریں۔ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ افطاری کے بعد کھائیں، تھوڑی دیر چہل قدمی کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔